بار 4 بار، وہ بار بار بہت لیٹ ہو کر دیا. اس مسلمان نے کیا کیا، وہ عیسائیوں کے پادری کے پاس پہنچ گیا کہ یار آپ کے مذہب کا ایک بندہ ہے، میرے پیسے نہیں دیتا. اس پادری نے ایک پرچی لکھ کر دی کہ جاؤ اس کو دے دینا. کھولنا نہیں پرچی، اس نے پرچی بند کر کے جا کے عیسائی کو دی. اس نے جیسی پرچی دیکھی پیسے نکال کے فوراً دے دیے. تو بولا یار پیسے تو بعد میں لوں گا، پہلے بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے. ہمارا تو بندہ پہلے ہی بڑا تجسس ہوتا ہے نا، لکھا کیا ہے، کہہ رہا پیسے مل گئے جاؤ بس تم. یار نہیں، مجھے بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے. بہت ضد کی، اس نے پرچی پڑھا دی. پتہ ہے پرچی میں کیا لکھا تھا؟ کہتا ہے کیا تو مسلمان ہو گیا جو لوگوں کے پیسے نہیں دے رہا ہے؟ سچ بتاؤ یہ کتنا بڑا تھپڑ ہے ہمارے منہ پہ. بظاہر ہو سکتا ہے یہ سٹوری ہو، لیکن کیا ایسا ماحول نہیں ہے؟ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا اس بات کا جواب نہیں دینا پڑے گا کہ اے میرے امتیوں، ہم نے نبی پاک کے واقعات سنے کہ ان کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. صحابہ کرام کے واقعات تو میرے سنا ہی نہیں ہیں. حضرت بلال کو مکے کی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پہ پتھر رکھ کر کہا جاتا تھا اللہ کا انکار کرو، اور وہ کہتے اللہ ایک ہے. حضرت خباب کو جلتے کوئلوں میں لٹا دیا جاتا تھا. صحابہ کرام کو مارا گیا، بے ہوش کر دیا گیا، شہید کیا گیا. اولیاء کرام کے ساتھ کتنے واقعات ہوئے. کوئی ایک تو قیامت کے دن اگر ہم سے سوال کر لے کہ ہم امام حسین سے ہمیں کتنی محبت ہے، کربلا والوں کا پچھلے دنوں ذکر منایا، کربلا والوں نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ ہم نے تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پورا خاندان قربان کر دیا، اگر تم نے مسلمان ہو کر اس دین کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے کہ میں نے دیار غیر میں رہ کے، دیار کفر میں رہ کے اسلام کے پرچم کو روشن کیا، اسلام کے نام کو روشن کیا؟ یا ہم یہ کہہ پائیں گے کہ نہیں میری وجہ سے اسلام ہی بدنام ہو گیا؟ پلیز اب یہ بہت ہو گیا نا. اللہ کرے میرا یہ پیغام نہ صرف جرمنی میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں سب لوگ یہ اپنے سینے میں درد محسوس کریں کہ میں پیارے آقا کا امتی ہوں، اور وہ ایک امتی ہونے کا کوئی حق بھی تو بنتا ہے، کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے. آپ کو پتہ یہ کتنی بڑی مہربانی ہوئی ہم پر. بھائی میں اور آپ حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتے. ہم نے کیا کمال کیا کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک کا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے. خود حضرت موسیٰ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اللہ اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیتا. نبی ہونے کے باوجود وہ امتی بننے کی تمنا کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رحمت اللہ عالمین کا امتی بننا کتنے کمال کی بات ہے. مگر کیا اس امتی کو احساس ہے کہ یار مجھے اتنی بڑی مہربانی ملی ہے، پھر بھی شراب پیوں، پھر بھی جوئے کے اڈے پہ جاؤں، پھر بھی حرام کماؤں، پھر بھی معاذ اللہ خنزیر سپلائی کروں، پھر بھی جناب کسی کے ساتھ چیٹنگ کروں، ڈرگ کا کاروبار کروں. میں ابھی پچھلے دنوں یو کے میں تھا. ہم یورپ اور یو کے اور آسٹریلیا کبھی جاتے ہیں اور جب وہاں معلومات ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ جیلوں کے اندر بڑی تعداد میں مسلمان اس لیے قید ہیں کہ جناب وہ ڈرگ کا کام کرتے ہیں. یہ ہماری اسلام کی تعلیمات ہے. کتنا مزہ آتا کہ ہمیں جا کر کوئی ملک کے سربراہ کہتے یا ان ملک کی اتھارٹیز بتاتی کہ کمال ہے آپ لوگ مسلمان، آپ کا کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے، آپ کا کوئی بندہ کرائم نہیں کرتا. یہ ہونا چاہیے تھا نا دنیا میں، اسلام کی یہ پکچر ہونی چاہیے تھی. میرے آقا نے جہالت میں ڈوبی قوم کو، جو کرمنل تھے، جو قاتل تھے جناب، جو شراب پیتے تھے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان کو وقت کا امام بنا دیا. اور آج ہم اسلام کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے کردار کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ سب کیسے سدھر سکتا ہے؟ اٹس پاسبل. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بدل سکتا. ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں. وہ تو بے ایمان لوگوں کو نبی پاک نے ایمان والا بنایا نا، ہم تو ایمان والے ہیں. بس تھوڑی سی کوشش کیا کرنی ہے، جو ابھی ہم نے حدیث پاک سنی، نیکی کی دعوت دینی ہے، اچھائی کی دعوت دینی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو دعوت دینی، برائی کی طرف نہیں جانا اور برائی سے بچانا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے. الحمدللہ دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں دعوت اسلامی یہی تو کام کر رہی ہے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. کتنا پیارا سلوگن دیا ہے. کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، کوئی ہم نے جناب ووٹ نہیں مانگنے، آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں مانگنی، کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. امیر رسول کیا فرماتے؟ ساری پارٹیاں میری ہیں اور میں سب کا ہوں. مجھے کسی کی پارٹی میں نہیں جانا، مجھے اللہ رسول کی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہے. تو کیا فرماتے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آؤ نہ مل کر اس چراغ کو جلاتے ہیں. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. آپ اس ملک میں رہ کر ایسا کردار پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. آپ کے تو آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں نا، لیکن یہ ہمیں کرنا ہوگا. تو آئیے، اب پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہے. تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ تحفے تیار کرنے. پہلا تحفہ کیا بتایا تھا؟ 1500 بار روزانہ درود پاک پڑھنا ہے. اب دوسرا تحفہ کیا دینا ہے نبی پاک کو کہ حضور آپ نے بھی اسلام کی دعوت دی، آپ نے بھی کریکٹر بلڈنگ پر کام کیا، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں. حضور آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے اب میں بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے کام کروں گا انشاءاللہ.
آئیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں, ہمارے اجتماعات میں آئیں, ہمارے قافلوں میں سفر کریں, مدنی چینل خود بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی دکھائیں, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ایک اور تحفہ کیا تیار کرنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی فیوریٹ چیز تحفے میں دینی ہے. ہاں فیوریٹ کیا ہے؟ دس از دا بیوٹیفل کوسچن. بھائی میرا خیال ہے آپ اپنے کسی دوست کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو پہلے معلوم کرتے ہیں پسند کیا ہے اس کو. گھر مہمان آتا ہے تو بھی پوچھتے تھے کھانا کیا پسند ہے, وہ نہیں بتاتا تو اس کی کسی دوست سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں بتا رہے, آپ بتا دیں کیا پسند ہے, وہی پکاؤں تو خوش ہوں گے. اچھی بات ہے, پسند کا نوالا کھلانے کا ثواب ہے, پسند کا تحفہ دینے کا ثواب ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پسند ہے؟ نبی پاک نے خود فرمایا, فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب سوچ لیجئے, یہ تحفہ دینا ہے نبی پاک. ایک طرف تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بہت اچھا نعرہ ہے, تو جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ, جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ویسے نہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. بس اب یہ نبی پاک کو نمازی بن کر تحفہ دینا ہے, سچ بول کر تحفہ دینا ہے, جھوٹ سے بچ کر ولادت کا تحفہ دینا ہے. دیکھیں لائٹیں ضرور لگائیں, پرچم لگائیں, ہمارے مکتبے پہ آپ کو لائٹیں بھی ملیں گی, پرچم بھی ہوں گے, ضرور لگائیں. ان ممالک میں تو زیادہ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. لیکن اندر سے بھی سجائیں نا اپنے آپ کو, ہیں دھوکے سے بچ کر میلاد منانا ہے, امانتوں کو پورا ادا کر کے میلاد منانا ہے, کسی ماں باپ کا ادب کر کے میلاد منانا ہے. اور یہ جتنے تحفے ہیں نا اگر ہم نے پیش کر دیے نا تو ایک فارمولہ یاد رکھیے. بس میں اپنی بات کو اب ختم کرنے لگا. مسکین اور فقیر جب بھی کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, مگر اس کے بدلے جو بادشاہ دیتا ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق نبی پاک کو تحفہ دیں گے, درود پاک کا, نماز کا, سچ بولنے کا, گناہوں سے توبہ کرنے کا, حرام کام چھوڑنے کا, حلال روزی کمانے کا, ٹھیک ہے. مگر پتہ ہے وہاں سے پھر کیا ملے گا؟ ہاں آپ کو پتہ ہے میرے آقا کی عطائیں کیسی ہیں. ہاں جب عشق والا سوال ہو تو جواب ملتا ہے بریلی کے تاجدار سے. ہاں اعلیٰ حضرت سے پوچھتے حضور آپ بتائیے میرے آقا کی عطائیں کیسی ہیں. سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے. اچھا دنیا میں کسی سے مانگو نا بھائی بہت پریشان ہوں, 10,000 یورو چاہیے, اور کہتا خیر تو ہے 10,000 یورو لینے آگے 500 دوں گا. جاننے والا ہو تو مشکل سے 500 یورو دے دے, بہت ضد کرو تو 1000 دے دے گا. مانگے 10 ملے کتنے, بڑی منتیں کر کے 1000 یورو. مگر آقا کی عطا کیسی ہے کہ میرے کریم سے گئے کیا مانگا, قطرہ کسی نے مانگ, تو ملتا کیا ہے, دریا بہا دیے ہیں مدنی نے, دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا. قطرے کے بدلے دریا بھی بہائے, اور پھر در کہتے ہیں موتیوں کو, اور بے بہا پرائس لیس. ارے مانگا قطرہ, دریا بھی بہائے اور موتی بھی عطا فرمائے. دریا بہا دیے ہیں دور بے. اب تیار ہو جاؤ, پیارے آقا کو انشاءاللہ اپنی طرف سے گفٹ بھی دینا ہے, اور پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ تحفے ہم نے نبی پاک سے بھی لینے ہیں انشاءاللہ. ہاں اللہ نے چاہ کرم ہوگا, بیماریاں دور ہو جائیں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, روزگار کے مسئلے حل ہوں گے. کیوں کہ ہم نبی پاک کا میلاد منائیں گے اور ان کو یہ اچھی اچھی نیتوں کا تحفہ پیش کریں گے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیے. میں آج جرمنی میں آپ کے پاس ہوں, کل انشاءاللہ ہم جمعے کی نماز میں اسٹوٹگارٹ وہاں انشاءاللہ بیان ہوگا, اور کل کا بیان تقریباً دوپہر 1:30 بجے یورپ ٹائم کے مطابق مدنی چینل پر بھی ہوگا. اور پھر کل رات اسپیشل جو میرے آنے کا ایونٹ ہے, تو انشاءاللہ کل مغرب کے بعد اوفن باغ جو ہمارا دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے, انشاءاللہ وہاں سے ایک شاندار جلوس میلاد نکالیں گے انشاءاللہ. تو آج تو جلوس میلاد کی دلیل بھی سننی ہے نا بھائی, صحابہ نے نکالا تھا, 12 ربیع الاول کا ہی دن تھا, تو ہم انشاءاللہ نکالیں گے. اور دیکھیں یہ بھی ایک پیغام ہے, ان ممالک میں تو یہ شاندار پیغام ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 یا 3 سال پہلے میں آیا تھا جرمنی اسی طرح جلوس میں, اور ماشاءاللہ ہمارے مبلغین نے جرمن لینگویج میں ہر تھوڑی دیر بعد وہ جلوس میں بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کا برتھ ڈے کا یہ جلوس ہے اور ان کی سیرت کیا ہے.
تو غیر مسلم بھی کافی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے، تو ان تک بھی ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے، تو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے جناب جس کو کہیں کہ احترام کے ساتھ ہم پیارے آقا کی ولادت کا یہ انشاءاللہ جلوس نکالیں گے۔ تو سب آئیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ میں کراچی سے آپ کے پاس آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ اللہ اسید بھائی کو سلامت رکھے، اتنی انہوں نے ضد لگائی، میں نے کہا بھائی ربیع الاول میں بہت سارے پروگرامز ہیں، کہہ رہے نہیں آپ نے آنا ہے، میں صرف 4 دن کے لیے یورپ آیا ہوں، آپ کے پاس کل جلوس میں ہوں، پھر اسپین میں سیٹرڈے کو ہے، اور پھر اتوار کو اٹلی میں تو بلکہ آپ کو دعوت بھی دوں گا، جو سفر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں آپ بھی 2-3 دن کے لیے اور زندگی کی بہاریں دیکھیں۔ واقعی آپ کا جلوس بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے، لیکن اٹلی کا جلوس ون آف دا ہسٹوریکل جلوس ہوتا ہے، بولونیا میں ہزاروں عاشقان رسول ہوتے ہیں، تو آپ چلنا چاہیں تو وہاں بھی چل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ انشاءاللہ یہاں اٹلی سے میں ڈائریکٹ انشاءاللہ تنزانیہ دارالسلام جا رہا ہوں افریقہ میں، اور 12 ربیع الاول کا ایک بہت میگا ایونٹ جو ہے انشاءاللہ تنزانیہ میں ہوگا، اور تنزانیہ اور کینیا میں دعوت اسلامی کے بہت بڑے میگا مراکز کا اوپننگ سیریمنی، اور اس کی ہم نے سٹارٹ اپ لینا ہے، تو اس لیے بھی انشاءاللہ میری وہاں حاضری ہے۔ تو ساری دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی دھوم ہے، تو انشاءاللہ جرمنی والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کل آپ سب سے ملاقات ہوگی، صلو علی الحبیب۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے کریم، اے پروردگار، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ خوشیوں کا مہینہ ہے مولا، ان خوشیوں کے مہینے کی برکت سے ہمارے سارے غموں کو دور فرما دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بیماری کو شفا میں بدل دے، بے روزگاری کو اچھے حلال روزگار میں بدل دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، امن و سکون عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جن کو اولاد دے دی ہے اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے مکے والا مہینہ بنا، مدینے کی حاضری والا مہینہ بنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی بار بار سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، یہاں کی کمیٹی اور امام صاحب اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اے اللہ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پڑھیں گے؟ میں نہیں پڑھیں، چلیں انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ یہ جوہر خطابت نعت ہے تو آج مجھے پتہ چلا حضرت ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام، یا نبی اللہ سلام علیک۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، آ گیا میلاد کا موسم۔